السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام سچ کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ اختصاصی شعبے سے ہم ایسے فرد کو، ایسے شخصیت کو، ایسے ماہر کو چوز کرتے ہیں یا ہم آپ کے لیے بلاتے ہیں جس نے کارنامے انجام دیے ہوئے ہیں اپنے سیکٹر سے، جن میں ڈوب کے کام کیا ہوا ہے اور ہمارے لیے ایک مثال بن کے کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ اور اس حوالے سے اگر ہم آپ کو یاد دلائیں تو کہیں دور کی بات نہیں ہوگی، آپ کی یادداشت میں ڈاکٹر عبید علی ہمارے ساتھ ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، فارماسسٹ سینئر ہیں اور سینٹر آف کوالٹی سائنسز میں جو ہے آپ کوالٹی سائنسز سے آپ وابستہ ہیں اور چیف سائنٹسٹ سائنٹیفک آفیسر کے طور پر بھی آپ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ کا تعلق ہم یہ بتائیں کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے اور آپ نے کئی دہائیاں وہاں گزاری ہیں۔ 2 دہائیوں کا تو ریکارڈ ہمارے پاس بھی ہے اور اسی سلسلے سے ایک ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ جو نیا سال ہے، نئی امیدیں ہیں اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب ایک آواز پھر آ رہی ہے چین سے، اور دنیا بڑی ششدر اور حیران ہے اور پریشان بھی ہوگی کہ یہ کووڈ جو ہے وہ دوبارہ آ رہا ہے، اس کا کوئی ویریئنٹ آ چکا ہے، ہم پھر کسی ہلاکت خیز جو ہے وبا میں مبتلا ہو کے ہماری زندگی کو کوئی خطرہ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ سے تو ہم پروگراموں میں ملتے رہے ہیں اور مختلف پروگراموں میں آپ کو دیکھ کے سنتے بھی ہیں اور سیکھتے بھی ہیں۔ یہ جو کووڈ ہے، یہ جو جس سے یہ اس کی سیریسنس، جس کی جو خطرناک جو صورتحال ہے، آج ہم کہاں کھڑے ہیں اس حوالے سے کہ یہ 19 میں شروع ہوا اور اس کو 19 کہتے ہیں، پھر آپ نے جس طرح بتایا آف دی ریکارڈ پیچھے کہ یہ 20 میں تھا اور 19 میں کیوں آیا، اس کا بھی جواب ہم آپ سے لے لیں گے۔ تو یہ سلسلہ کیا ہے اور آج بھی ایک سیریس خطرہ ہے یہ؟ جی بہت شکریہ آپ کی عزت افزائی کا، پذیرائی کا۔ کووڈ-19 تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جب پہلا وائرس آئیڈینٹیفائی ہوا جنوری فروری مارچ، یہ وہ سیشن تھا چائنا کا جب یہ انفیکشن وہاں پھیلا تھا، تو انہوں نے جو کوریلیٹ کیا تھا زیرو ٹائم وہ 19 کا تھا، اس لیے اس کو کووڈ-19 کے طور پہ پہچانا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب رہی بات کہ کووڈ صرف 90 وہ جو نا آئیڈینٹیفائی ہوا تھا، جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی جو پہلا مریض تھا وہ کووڈ کا وہ 2019 میں آیا تھا، کیونکہ دنیا کے علم میں نہیں تھا، علم میں دنیا کے جنوری فروری مارچ میں آیا ہے، تو اس لیے اس کو کووڈ-19 سے جوڑتے ہیں۔ اب رہی بات شدت کی کہ کووڈ کتنا شدید مرض ہے، جو 3 سال کے ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں، جو 3 سال کے ہمارے پاس سگنلز ہیں، اور سگنلز ان اعداد و شمار کی بنیاد پہ جو علم ترتیب دیا گیا ہے اس سے جو محسوسات آپ نکال سکتے ہیں، تو بڑا واضح ہو گیا ہے کہ کووڈ ایک وائرس کا وہ انفیکشن ہے جو مخصوص لوگوں میں نقصان پہنچاتا ہے، اور وہ مخصوص لوگ بھی آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں۔ اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو شدت اس کی جو ازیوم کی گئی تھی وہ شدت ہمیں ملی نہیں، جہاں پہ وہ اور بھی انفیکشنز ہیں، ہر انفیکشنز کا اپنی ایک شدت ہے، تو کووڈ کی شدت کوئی غیر ضروری طور پہ زیادہ ہمیں نہیں ملی۔ بھیا ایکسکیوز میں آپ سے ایک میں کراس ٹاک کے طور پہ، کراس کوشچن کے طور پہ آپ بھی اس طرح بتا رہے ہیں کہ اس کی شدت نہیں تھی، اس نے تو تباہی مچا دی، ہماری زندگی کا جس کو رخ ہی بدل کے رکھ دیا، ہمارا کلچر بدل دیا، جس سے انٹرنیشنل سوسائٹی کے ہم ممبر ہیں بہت قریب بھی آ گئے اور اندر سے دور بھی ہو گئے، ایک خوف کی فضا میں آج بھی رہتے ہیں کہ یہ کووڈ واپس آتا ہے یا سیریس ہوتا ہے تو ہم کہاں کھڑے رہیں گے۔ یہ بات آپ کی ذرا میں ذرا کلیئر ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ کووڈ یا سائنس جو ہے وہ کسی کی محتاج نہیں ہے، نہ امیر کی، نہ غریب کی، نہ اردو بولنے والے کی یا نہ انگریزی بولنے والے کی۔ سائنس کی اپنی زبان ہوتی ہے۔ بہت آسانی سے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آخر افغانستان میں کووڈ کی کیا شدت رہی، صحیح، جہاں پر کوئی غیر ضروری یا ضروری جسے آپ سمجھتے ہیں وہاں پر وہ نہیں کیا گیا، میجرز نہیں لیے گئے۔ یمن میں کیا صورتحال رہی۔ جب آپ افغانستان کے زمینی حقائق کو آپ دنیا کے ساتھ ناپنے کی کوشش کریں گے، جو آپ کے مشاہدے میں بھی ہے اور جو آپ کے تجربے میں بھی ہے، اور جس کو ناپنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، ایک آبویس سی بات ہے کہ افغانستان کے اندر وائرس کا انفیکشن جو ہے اس کی شدت بہت کم رہی، تو اب اس نظر سے جب آپ اس کو دیکھیں گے تو ہمیں بہت سارے دیکھیں حقائق ایک یہاں سوال پیدا ہوتا ہے
ایک افغانستان میں اتنی تباہی مچی، 20 سال جو ہے وہ سارا ملکی تورا بورا ہو گیا، برباد ہو گیا، اور ان کے ہاں کوئی سہولت بھی نہیں تھی، دوائیاں بھی نہیں تھی، اتنی سینس بھی نہیں تھی وہاں کے لوگوں کو، لڑائی سے نکلے ہوئے تھے، اور سب سے کم متاثر وہ ہوئے. یہ مسٹری کیا ہے؟ ہاں، یہی سائنس کی نظر میں سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے کووڈ کے معاملات کو کہیں زیادہ تو نہیں بنا دیا، یا ہم نے سائنس کو مسلیڈ تو نہیں کیا. پروپیگیٹ کر دیا ہے، کوئی مارکیٹنگ کا بھی مسئلہ تھا، کوئی اور بھی مسئلے تھے سیاسی. یقینی طور پر کچھ کمپرومائز ہوا ہو یا نہ کمپرومائز ہوا ہو، سچائی پر پابندی تھی، سچائی پر پابندی لگائی ہوئی سچائی تھی. تو اس بارے میں آج بھی جو ہے وہ پابند ہے، وہ کہاں ہے یہ؟ اس معاملے میں تو ہم کچھ بھی نہیں جانتے. سائنس پر جب آپ پابندی لگا دیں گے نا، جب آپ سائنس پر بحث سے الگ کر دیں گے لوگوں کو، اور زمینی حقائق کو جو آپ نہیں سنیں گے، تو یہ صرف پروپیگنڈا رہ جائے گا، تو سائنس نہیں رہے گی. ڈاکٹر صاحب آپ اتنی حیرت انگیز بات کر رہے ہیں کہ آج ہم اس تکلیف سے گزرے ہوئے بھی ہمیں 3-4 سال ہو رہے ہیں، اور آج تک ہم حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکے کہ یہ تماشا کیا ہوا، ویرینٹ کہاں سے آیا، کس طرح پھیلا، اس کو کس کو فائدہ ہوا، اور اس کے بینیفیشری کون تھے، نقصان کس نے اٹھایا، یہ جو فارماسیوٹیکل انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئیں، یہ کیا تھا تماشا؟ جہانگیر صاحب، میرا تو تعلق سائنس کے ساتھ ہے اور سچائی کے ساتھ ہے. کووڈ کہاں سے آیا یہ بڑا کلیئر ہے، جو کہتے ہیں بیٹ سے آیا، اور پھر وہ کیسے پھیلا، اور سب کے اوپر گفتگو بہت سائنسی گفتگو ہو سکتی ہے. جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ناپنا چاہیے اب 3 سال کے بعد، کیا جس طرح ہم نے کووڈ کو پینٹ کیا ہے، کہ جس طرح کووڈ کی ہم نے شکل ابھاری ہے، کیا واقعی ایسی ہے، کہاں کہاں پر ہم ناکام ہوئے. تاکہ اگر ہم اپنی ناکامیوں کو، اپنی کمزوریوں کو، زمینی حقائق کو جب تک ہم غور سے نہیں دیکھیں گے، ہم اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر سکتے کسی کل آنے والے خدا نخواستہ صحیح، وبائی امراض سے بچنے کے لیے. صحیح، صحیح. تو ابھی آپ یہ تو بات ہو گئی کہ ایک سیریس موضوع آج بھی ہے، اس کے خطرات آج بھی اتنے سنگین ہیں. کووڈ سیریس موضوع ہے، یا کووڈ کے نتیجے میں ہونے والے جو صورتحال جو انٹروینشن ہے کریٹ وہ ہوئی ہے، سیریس موضوع ہے. کہ ہاں یہی کووڈ سے بات ہے، لوگ مرے. کووڈ نہیں، جو ہم جو اس کے نتائج آئے ہیں ہمارے سامنے، ہاں، الگ الگ کرنا پڑے گا. ہم کووڈ سے مرے یا کووڈ کے نتیجے میں خوف سے پھیلنے مر والے گئے خوف اس سے کے. مرے. اچھا، ویکسین نے کووڈ کے خلاف کام کیا، جی جی، یا کووڈ نے ویکسین کے خلاف کام کیا؟ الگ کرنا پڑے گا. کووڈ اچھا بڑی ویکسین کے لیے اہم بات ہے ڈاکٹر صاحب، اس کو کلیئر ہونا چاہیے. اب میں ایک اور انٹرسٹنگ بات کروں، کووڈ ویکسین کے لیے بنی یا ویکسین کووڈ کے لیے بنی؟ جی، تو ہمیں اس کو بھی الگ کرنا پڑے گا. جب صحیح. تک ہم ان لوگوں باتوں کو الگ کرنے کے لیے سائنسی شواہد جو کہ ناقابل تردید ہوں، جو بار بار ریپروڈیوس ہو سکتے ہوں، کے ذریعے سامنے نہیں آئیں گے، حقائق سے ہم بہت دور رہیں گے، اور ہم خود بھی گمراہ رہیں گے اور گمراہ کرتے رہیں گے. اب دیکھیں، گھوم پھر کے ہم ساری اس دائرے میں ہم وہیں کھڑے ہیں کہ آج بھی ہم اتنے ہی نابلد ہیں جتنے پہلے دن تھے کہ یہ تماشا ہوا کیا ہے، ہمارے ساتھ واردات ہوئی ہے، کوئی آفت ناگانی ہم پہ آئی ہے، اور اگر آج بھی ہم اسی کیوس میں ہیں، ذہنی انتشار میں ہیں، ہم خطرات میں ہیں، اور خطرات بھی جو ہے وہ مشتبہ ہیں. یہی نہیں معلوم ہے کہ اس کی شدت کیا ہوگی، تباہی کیا ہوگی، بچت کا کیا ان سے راستہ ہوگا. کوئی نیا انہوں نے تجارتی انداز اپنا لیا، کاروباری جو ہے بوسٹ اپ کا بنا لیا، فارماسیوٹیکل جو ہے کمانے کا ذریعہ بنا لیا. تو پھر تو یہ جو ہے دنیا کے پیچھے دنیا کیسے پڑ گئی؟ اتنی موسٹ ماڈرن دنیا، اتنی جس کو کہتے ہیں تہذیب یافتہ دنیا ہے، اور انسانوں کے لیے اتنی بے پرواہ، اور اس کی زندگی کے لیے اتنے خطرات لے کے چل رہی ہے. نہیں، 2023 میں دنیا جو ہے نا وہ 2020، 21 اور 22 والی نہیں ہے. اب لوگ گفتگو کرنے لگ گئے ہیں، اب وہ گفتگو سامنے آ رہی ہے، انویسٹیگیشن شروع ہو چکی ہے، سائنٹیفک معاملات سامنے رکھے جا رہے ہیں، ریلائبل باتیں کی جا رہی ہیں. تو سچ پہ پابندی ہے کہ ہم تک تو نہیں پہنچ رہی. اب نکلنی شروع ہوئی ہے، لوگوں سے بات دنیا بھر سے نکل رہی ہے. اب لوگ ڈیٹا کو دیکھ کر اس میں سے معلومات نکال رہے ہیں، اور معلومات کو لوگ ان لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں جو اس موضوع کو سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ریشنل سینسیبل ڈیسیجن تک پہنچنے جا رہے ہیں. وہ نظر آ رہا ہے اب. لیکن پہلے اگر آپ دیکھیے تو پاکستان کے لوگوں کے لیے سمجھنا تو بہت آسان ہوگا. پاکستان میں ہر طرح کا، پاکستان میں امریکہ بھی موجود ہے، اور پاکستان کے اندر جو افغانستان بھی موجود ہے، اور چین بھی موجود ہے. آپ کا شہر ایسا ہے، کہیں شہر بہت اوریجن ہے اس کووڈ کا، وہ بھی موجود ہے یہاں. ہاں، کہیں پر آپ کنزرویٹو ہیں، کہیں پر آپ بہت لبرل ہیں. تو آپ دیکھیے آپ کے بہت سے کنزرویٹو علاقے جو تھے، خاص طور پہ پشاور کے اپر علاقے کو کہہ لیجیے، یا سندھ کے جو اندرونی سندھ علاقے کہہ لیجیے، وہاں نہ لوگوں نے ماسک لگایا، نہ ویکسین لگائی، نہ لاک ڈاؤن ہوا، نہ نمازیں بند ہوئیں.
لیکن مرنے کی رفتار وہاں وہ نہیں رہی جو ہم نے پریڈکٹ کی تھی. تو یہ ایک پاکستان کے لوگوں کو سمجھنے کے لیے بہت آسان سی بات ہوگی کہ اس کو سمجھ سکیں کہ ہوا کیا ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ دنیا کی طرف دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اس موضوعات کے اوپر کیا ہو رہا ہے. تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ بھائی ماسک لگانے کا فائدہ کتنا ہوا کتنا نہیں ہوا. جب ہم نے ماسک لگانے کی بات شروع کی ہمارے پاس کتنا سائنٹیفک شواہد موجود تھے, کتنے ہمارے پاس دلیل موجود تھی, اس دلیل میں کتنی جان تھی. پھر جب ہم نے ماسک اتارنے کی بات کی تو کیا وہ واقعی سائنٹیفک بات تھی یا نہیں تھی. ہم نے ویکسین لگانے کی بات کی تو ویکسین نے واقعی فائدہ پہنچایا نہیں پہنچایا. ہم نے کہا کہ جی کووڈ سے لوگ مرے, کیا واقعی لوگ کووڈ سے مرے یا کووڈ کے نتیجے میں ہونے والی میڈیکل انٹرونشن بھی تو ہوئی. میں ایک آپ سے لفظ کہوں, ایک لفظ ہے گیس لائٹنگ. گیس لائٹنگ میں ہم لوگوں کو نا پرسپشن کرتے ہیں. وہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک فلم تھی جس میں شوہر بیوقوف بناتا ہے اپنی مسز کو, اندازوں سے قیاس سے کہانی بنا کے مینیپولیشن بنا کے, تو مینیپولیشن سکھاتا ہے سوچنے میں, مینیپولیٹ کرتا ہے, وہ مینیپولیشن سکھاتا ہے تھیوری ڈیولپ کرنے میں. پھر آدمی کو سچائی اپنی سچائی, یہ سائیکوسس کا ایک عمل ہے. تو تقریباً ایسے ہی صورتحال یہاں پہ رہی. آپ نے سائیکوسس ڈیولپ کر دیا, لوگ خوف پسند کیا کرتے تھے, لوگ انسرٹین جو فیئر ہے اس سے قریب جاتے ہیں, اور جو ویزیبل ہیپینس ہے اس سے لوگ دور جاتے ہیں. یہ سائیکولوجیکل مسئلہ ہے, تو اس کو لوگوں نے ایکسپلائٹ کیا. جو چیز نظر آ رہی ہے نا تو اس کو ماننا چاہیے نا کہ آپ مفروضوں کی دنیا میں رہیں اور کوئی آپ کو ڈرا دے, پوری دنیا جو ہے ڈھا دے اس بنیاد پہ. اصل میں اتنی بڑی کارروائی, اتنی بڑی سازش. اصل میں لا علمی جو ہے یا اگنورنس جسے کہہ لیجیے, وہ ہمیشہ کھڑی ہوتی ہے سیفٹی کے ساتھ. لوگ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں, جینے پہ ہم تلے ہوئے ہیں اور ہمیں تلنا بھی چاہیے. تو سیویرٹی آف دی ہارم جو تھا وہ بہت خطرے میں تھا. تو اس لیے لوگوں کو اس بات پہ یقین نہیں تھا کہ یہ جو بچا ہے وہ کیوں بچا ہے, لیکن ان کو یہ ضرور پتا تھا کہ اگر ماسک لگائیں گے تو ہم بچ جائیں گے. مطلب حقیقت سے فرار کی طرف ہم نے اختیار کر لیا کہ ہم یہ عام آدمی کی ذمہ داری نہیں تھی, یہ ذمہ داری سائنس کے لوگوں کی تھی, یہ ذمہ داری سماج کی تھی جو سماج کی قیادت کر رہے تھے کہ وہ عوام کو سچی باتیں پہنچاتے, مستند باتیں پہنچاتے اور افراتفری سے دور رکھتے. جب شروع کی بات ہے, جب شروع میں انفیکشن پھیلا اس وقت تو معلومات بہت محدود تھیں. اس وقت آپ نے جو بھی اسٹیپ اٹھایا وہ حفظ ما تقدم اٹھایا. لیکن جیسے جیسے معلومات آ گئیں, اپنے اوپینین کو صحیح کر لینا کوئی غلط بات نہیں ہے. اگر آپ کے پاس سائنٹیفک ایویڈنس آ گیا تو لاکھوں لوگ مر جائیں, اوپینین سے صحیح کر لیں اور اس کی کسی پر ذمہ داری بھی نہیں ہے, رسپانسبلٹی فکس بھی نہیں ہو رہی کہیں. اگر لاکھوں لوگ آپ کے یعنی کہ پارشل اوپینین سے وہ ہوئے, بے ایمانی سے مرے, آپ کا جو اوپینین تھا وہ بدنیتی پہ مشتمل تھا, پھر تو آپ کو جواب دینا ہوگا. لیکن اگر اوپینین جو ہے آپ کا بدنیتی پہ نہیں تھا, آپ کے پاس جو بھی سائنٹیفک اس وقت شواہد دستیاب تھے ان کو آپ کاغذ پہ لکھ کر یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ جی ہمارا لاک ڈاؤن ضروری تھا, تو پھر ہم مان لیتے ہیں کہ یہ اوپینین صحیح تھا. لیکن اس اوپینین کے ساتھ اسٹک رہنا جبکہ یہ ثابت ہو جائے کہ اس اوپینین کا کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا, اس میجرز کا کوئی فائدہ مند اثرات نظر نہیں آ رہے, وہ ایک سوالیہ نشان ہے. تو اسٹک اپ تو رہ گئے ہم, تو ایک ہی خیال ہم نے لے لیا ہے کہ تباہی کا باعث ہے اور اس کے کوئی امکانات نہیں ہیں, اور یہ صدی میں ایک دفعہ ہو جاتا ہے. لیکن ابھی بھی لوگ مر رہے ہیں, کسی اور بھی بیماری سے مر رہے ہیں. لیکن خوف یہ ہے کہ اگر سینے کی بیماری, سانس کی بیماری ہو تو ہمیشہ دھیان یہ جاتا ہے کہ کووڈ تو نہیں ہو رہا. نہیں, وہ ہم ہر مرنے والے میں کووڈ چیک کر رہے ہیں, اور جو ہمارے چیک کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار بھی جو ہے وہ مکمل فول پروف نہیں ہے. تو ہم ہر مرنے والے کو کہتے ہیں کووڈ کی وجہ سے مرا, وہ مناسب بات نہیں ہے. آپ کو کووڈ کی پیتھولوجی سمجھنی پڑے گی اور پیتھولوجی کی بنیاد پر فیصلہ کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب ہم بریک پہ جاتے ہیں, لیکن یہاں ہم سوال یہ چھوڑ جاتے ہیں کہ اتنا کیوس ہے, ہم کس یقین کے ساتھ جئیں اور کس اندیشے کے ساتھ جئیں ہم کہ کووڈ ہماری نسلوں کو برباد کر دیتا, ممالک کو برباد کر دیتا ہے. لیکن ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے, کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے, سائنٹیفک جو ہے نالج بھی ہماری محدود ہے, سچائی پہ بھی قدقند ہے. ایسی صورتحال میں راستہ کیسے نکلے گا, یہ سوال آپ کے پاس چھوڑ جاتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ڈاکٹر عبید علی ہمارے ساتھ ہیں, ماہر ادویات ہیں, اور ادویات کے شعبے میں ہم یہ چاہ رہے تھے کہ آج جو ہم نے سوال کھڑا کیا ہے کہ کووڈ کی جو ایک تباہ کن صورتحال سے قوم گزری ہے, پوری دنیا گزری ہے, اس کے اندر ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہم پیچھے چلے جائیں گے, ہم 10 سال 15 سال 20 سال صدی بھر پیچھے چلے جائیں گے, یہ تباہی کبھی رکے گی نہیں. لیکن یہ رکی بھی. پھر اس کے ساتھ ایک خبر یہ بھی ہے ڈاکٹر صاحب
آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ تباہی تو رکنے والی نہیں تھی، سب کچھ اندازہ نہیں تھا، آج بھی ہمیں کوئی اندازہ نہیں کہ دوبارہ شروع ہو جائے گی جنگ، سوال تو اسی سے جڑا ہوا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، شاید قیادت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو اندازہ نہ ہو، مگر جو لوگ سائنس کے اوپر نظر رکھتے ہیں ان کو بھرپور اندازہ ہے۔ دیکھیے، تقریباً 7 ارب سے زیادہ ویکسین کے ڈوز، 12 ارب سے زیادہ، 12.7 ارب سے زیادہ ڈوز ویکسین کے لگ چکے ہیں۔ اگر دنیا میں 7 ارب آبادی ہے تو اندازہ کر لیں کتنے لوگوں کو ویکسین لگ چکا ہے۔ پھر جس اسپیڈ سے یہ وائرس پھیل رہا تھا تو اس اسپیڈ سے پوری دنیا کو کئی بار انفیکشن ہو چکا ہے۔ جب یہ انفیکشن ہو چکا ہے تو یقیناً باڈی اس انفیکشن کو پہچانتی ہے۔ جب باڈی اس انفیکشن کو پہچانتی ہے ریزسٹ کر سکتی تو ہے، باڈی کے پاس اب قوت ہے اس قوت انفیکشن کے خلاف، مدافعت بڑھ گئی ہے۔ اس انفیکشن کے خلاف قوت مدافعت کرنے کا۔ یہ پریشان کن بات نہیں ہے جتنا پریشان کن ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے۔ اور اگر فرض کر لیجیے، اگر ایک لمحے کے لیے یہ بات مان لیں کہ دوبارہ کووڈ پھیل رہا ہے، جو ہم نے ابھی چائنا میں اور امریکہ کے درمیان تناؤ کی صورتحال میں دیکھا، تو بڑا سادہ سا سوال ہوگا کہ ایک ہوتا ہے کوا، ایک ہوتا ہے طوطا۔ کوا اور طوطا میں فرق پیدا کرنا دیکھنے میں کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا انسانوں میں۔ اسی طریقے سے سائنس کے پاس جو ٹولز ہیں اس میں ہم جینوم سیکوینسنگ کرتے ہیں، جینوم سرویلنس کرتے ہیں۔ تو اگر کووڈ کا وائرس کوئی نئی شکل میں آ چکا ہے تو پھر آپ بتا دیجیے کہ یہ نئی شکل جو ہے الفا کی نہیں ہے، بیٹا کی نہیں ہے، گاما کی نہیں ہے، آپ کے دیے ہوئے نام اومیکرون کی نہیں ہے، کوئی نئی شکل ہے جس کے اوپر ویکسین جو ہے فائدہ نہیں پہنچا رہا۔ تو ابھی تک تو ہم جینوم سے سیکوینسنگ نہیں کر سکے ہیں، اور نہ پبلک کے سامنے کوئی ڈیٹا اویلیبل ہے یہ کہنے کے لیے کہ جو نیا کووڈ ہے وہ کوئی نیا آیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ افواہ سازی زیادہ ہے اور شاید سائنس کے برخلاف۔ اس پر آپ کی بات کا زور ہے کہ یہ افواہ زیادہ ہے، ایک ماحول پیدا کیا جاتا ہے، کچھ دوائیوں کی مارکیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، کوئی جو ہے اقتصادی صورتحال، اب جنگیں جو ہے وہ توپ خانے سے نہیں ہوتی، اور یہ اسی ٹیکٹس سے ہوتی ہیں، ایسا بھی کچھ ہے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ جو جتنی ہیرا پھیری ہے یا مینپولیشن جسے آپ کہتے ہیں، وہ سب کچھ ڈیٹا کے اوپر ہے۔ اب ڈیٹا کا جو سورس ہے وہ کتنا ریلائبل ہے، کتنا وہ ریپروڈیوسیبل ہے، کتنا اس کے اندر انٹیگریٹی ہے۔ چھپایا کیوں جا رہا ہے؟ دیکھیں، جو بیمار ہونا ہے، جو ایک فریق ہے، اسٹیک ہولڈر ہے، عام ترین جو ٹارگٹ ہو رہا ہے، اسی کو نہیں معلوم ہے کہ اس کی بچت کا کیا سامان کیا گیا ہے اور ابھی کتنے خطرات ہیں۔ وہ تو بیچارہ ڈرا ہوا ہے نا۔ نہیں تو عوام کو آگاہ ہونا پڑے گا۔ آگاہ کیسے ہو جائیں گے؟ آگاہ کرنے والے کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، ہم کیسے آگاہ ہو جائیں گے؟ آسمان سے اترے گی کیا کوئی چیز؟ تو پھر لوگ ہمیں سنیں اور سمجھیں اس باتوں کو کہ وہ خود اپنے پڑوس میں دیکھیں کہ بھائی ایک گھر میں 5 لوگ تھے، ایک کو انفیکٹڈ ہوئے تو باقی 4 انفیکٹ نہیں ہوئے، وہ 4 انفیکشن کیوں نہیں پھیلا ان کو؟ وہ تو آپ کہتے ہیں قوت مدافعت جو ہے وہ ہوتی ہے باڈی میں، وہ آپ میں زیادہ ہے، آپ بچ گئے، اور کسی میں کم تھی وہ نہیں بچ سکا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک بات طے کر لی، قوت مدافعت ہے۔ جب قوت مدافعت ہے تو ہم نے جتنی ویکسین لگانی تھی لگا دی، اور جتنا لوگوں میں انفیکشن ہونا تھا ہو چکا۔ اب کس بات کا خوف؟ اب خوف تو یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ 12 ارب 7 کروڑ یہ جو ہے ڈوز لگ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی چین میں تو بہت خطرہ ہے، اور وہاں تو سب سے پہلے ڈوز شروع ہوئے اور سب سے آخر تک چلتے رہے، انہوں نے تو انتہائی سختی کی ہے، اور وہاں بوسٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، دیکھیے چائنا جو ہے نا، اسپریڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ چائنا ایک کلوز مارکیٹ ہے، یعنی کلوز سرکل ہے، اس کے اوپر کامنٹ کرنا اس لیے آسان نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ چائنا میں جو کچھ بھی انفارمیشن آ رہی ہے۔ یہ تو غلط ہے نا، آپ دوسرے ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں۔ چائنا امریکہ کا دعویٰ یہ ہے کہ کہیں سرنگ اندر بھی ہو، زمین کے اندر بھی کوئی ہو تو اس کو پتہ چل جاتا، اس کو یہ نہیں پتہ۔ ہماری اگر ایک چھپا رہا ہے تو ایک معلوم کرنے کی حیثیت میں نہیں ہے۔ ابھی یہ ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے؟ لا علمی میں، اندھیرے میں ہمیں مارا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب۔ سائنس کے جو محکمے ہیں ان کے پاس ایسی کوئی شکل ابھی تک دستیاب نہیں ہے جو کہہ سکے کہ چائنا میں کوئی نیا وائرس آیا ہے۔ اچھا، اگر پرانا وائرس ہے تو اومیکرون، ہم یہ بات کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس جو ویکسین لگائی گئی ہے وہ اومیکرون اس کے اوپر حاوی ہے۔ تو پھر اب اس کے بعد یہ جو پریشانی کی جو فضا پھیلائی گئی ہے، اس کے پیچھے سائنسی نہ ثبوت ہیں نہ دلیل ہیں، اور یہ مفروضہ ہے، اور اس مفروضے کے اوپر ہم کیا کامنٹ کریں کیونکہ ہمارے پاس کوئی سامنے شواہد موجود نہیں رکھے گئے۔ چین والوں کو، چینی کے باشندوں کو یورپ میں، امریکہ میں، دوسرے ممالک میں آنے کی پابندی، ٹریول جو گائیڈ دے دی گئی، ایڈوائز دے دی گئی، ان کو پابندی لگائی جا رہی ہے، محض اس لیے کہ معلوم تو کچھ نہیں ہے۔ آپ ان کو روک کے کہیں نہ کہیں اور سے بھی اسپریڈ ہو سکتا ہے۔ نہیں، میں پوچھتا ہوں چین پہ
پابندی لگائی گئی ہے. ہو سکتا ہے کہ کل انڈیا میں بھی لگا دی جائے, ساؤتھ امریکہ میں بھی لگا دی جائے. آج تو نہیں لگی ہوئی, جاپان میں تو نہیں لگی ہوئی. نہیں بالکل ہمارے یہاں نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں. ہمارے پابندی لگا رہے ہیں. اصل میں پابندی لگا کیوں رہے ہیں اس کی وجوہات نہیں پتہ, نہیں کیوں لگا رہے ہیں اس کی وجوہات نہیں پتہ. یہ افراتفری ہے, اس کا تعلق سائنس سے نہیں ہے. یہ سارے فیصلوں کا تعلق جو ہے وہ سائنس سے نہیں ہے. دیکھیں آپ ایسے گرداب میں آپ گفتگو کو لے آئے ہیں, اسے نکلنا بہت مشکل ہو رہا ہے کہ ہم جو پوری دنیا کے ممالک ہیں, اگر یہ آپ چھپا رہے ہیں حقیقات کو, آپ کے پاس علاج ہے نہیں ہے, اس کا بھی جواب نہیں ہے. دیکھیے علاج ابھی تک نہیں ہے. آپ جو ہے اس کی بنیاد کہاں سے چلی اور کیوں چلی اور کیسے چلی اور یہ اتنا پھیلا کیسے, اس کا بھی جواب نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ کہ جو آپ ڈوز لگا رہے ہیں, بوسٹر لگا رہے ہیں, یہ لگا رہے ہیں, وہ لگا رہے ہیں, اس کے باوجود بھی خطرات آپ کے سر پہ منڈلا رہے ہیں, اس کا بھی جواب نہیں کہ اتنے سارے لگانے کے بعد نتیجہ خیز ہونا چاہیے نا. کم تو ہوا ہے وہ, لیکن خطرہ یہ ہے کہ کبھی بھی جو ہے وہ. دیکھیے میں آپ کو بالکل الگ الگ کر دیتا ہوں, تھوڑا سا مجھے وقت دیجیے. جیسے ہی وائرس انفیکشن پھیلا تو ہمارے پاس پہلا کام یہ تھا کہ ہم اس کو پہچانیں. تو ہماری جو پہچاننے کی جو صلاحیت تھی اسے ہم کہتے ہیں ڈائگنوسس, کہ ہم اس کو ڈائگنوز کریں. تو ہم نے اس کو کہا RT-PCR کرو. جب جو بھی آپ ٹیسٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ اس کو انفیکشن ہے, اس ٹیسٹ کی ریلائبلٹی دیکھی جاتی ہے. وہ ٹیسٹ کتنا PCR میں تو جو سانس کے امراض بھی دوسرے دنیا بھر کے امراض سے اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. نہیں, ہم اسپیسیفک الگ اسی وائرس کو دیکھ رہے تھے کہ یہ وائرس ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم اس وائرس کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے. اب جو ہمارے پاس ڈھونڈنے کا جو بھی ٹول اویلیبل تھا اور جو طریقہ کار ہم اڈاپٹ کر رہے تھے, جس سے طریقے سے ہم اس کو جانچنے کی کوشش کر رہے تھے, اس میں ریلائبلٹی جو تھی وہ بہت کمزور تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ شیر سے نکل آیا, تو پھر پتھر سے نکل آیا, پھر گوشت سے نکل آیا, پھر چاول سے نکل آیا, پھر وہ ہوا سے نکل آیا, پھر کھڑکی سے نکل آیا. آپ کو ہر جگہ سے ملا. ایک آدمی صحیح ہو گیا, اس کو 6 ہفتے بعد بھی ملا, 2 مہینے بعد بھی ملا, 3 مہینے بعد بھی ملا, ٹیبل سے مل گیا, گندے پانی سے مل گیا. تو ٹیسٹنگ جو میتھڈ تھا لائل میں تو 1800. تو میں آپ سے شیئر کروں, پہلا جو ٹیسٹنگ میتھڈ تھا آپ کا وہ قابل اعتماد نہیں تھا, اس پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا. 200 سال پہلے بھی کچھ وبائیں آئی تھی, اتنا بھی شک و شبہ پایا جاتا تھا. جو آج اس موسٹ ماڈرن جو اس سوسائٹی میں جو ہم بڑے بڑے دعوے رکھتے ہیں, 200 سال پہلے جو نا اتنی آرگنائز سائنس میں گمراہی نہیں تھی. گمراہی یہ سب سے اہم مسئلہ ہے. آج کا جو لب و لباب جو کیچ لائن ہے کہ اس سائنس نے ہمیں راہ نہیں دکھائی ہے, ہمیں جو نہیں انلائٹن نہیں کیا, ہمیں گمراہ کیا ہے. میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں, جو بڑے بڑے جرنل کے چیف ایڈیٹرز ہیں وہ اپنی رپورٹ میں کہہ چکے ہیں کہ 70% آف دی پبلیکیشنز جو رپورٹ کیے گئے وہ ریلائبل نہیں ہے, ریپروڈیوسیبل نہیں ہے. 70% جو رپورٹس ہیں وہ انٹرنیشنلی میگزینز میں ہوں گے, پیریڈیکلز میں ہوں گے, سائنس ریسرچ پیپرز میں ہوں گے, وہ ریلائبل نہیں ہے. جی اگر میرے خدا, تو یہ 70% تو انہوں نے رپورٹ کیا. مجھ سے پوچھیں تو اس سے بہت زیادہ ہے, کیونکہ آپ کا جو بھی سائنٹیفک ورک ہے اسے پبلش کروانے کے لیے ہے کہ پبلش ہو جائے. اور اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سائنٹیفک ورک کے پیچھے چونکہ کمرشل مائنڈ انوالو ہے, فارماسیوٹیکل کمپنی ہو چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر کی کمپنیز ہوں. اچھا یہ آپ کو شک گزرتا ہے کہ یہ آبادی کم کرنے کے لیے دنیا کی 8 جو ہے نا ارب ہے, اس پہ جان کے میں کوالیفائڈ نہیں ہوں کہ میں اس پہ کمنٹ کروں, لیکن مسئلہ اندھیرے میں مارا جا رہا ہے نا, لوگ کی طرح ہے, ایک چیز کا پتہ ہی نہیں کچھ. لوگوں کو آگاہ کر دیں, لوگوں کو آگاہ کر دیں. سائنس اتنی کسی کی میراث نہیں ہے. سائنس تو آگاہ نہ کرنا, جہالت کے ساتھ سائنس کا کیا تعلق ہے جو انہوں نے ایسوسیٹ کیا ہوا ہے اس وقت. تو ایسے ہی موقع پر ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, جسے لوگوں کو ہم احتجاج میں تو نہیں کر رہے, بتاؤ تو صحیح, جاننے کا بھی حق ہم استعمال نہیں کرتے. جو حق کیسے آئے گا؟ ہم جتنا جگہ ہمارے پاس ہمیں بیوقوف بنا جا رہا ہے, وہ بناتے رہیں. دیکھیں کم علم کے جو لوگ ہیں, جو سادہ لوگ ہیں, وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے, ہمیں بہکایا جا رہا ہے, گمراہ کیا جا رہا ہے. بھائی اس میں اتنی دم نہیں ہے. اور وہ بغیر کسی سوچ کے اپنے ویژن اور وزڈم اور جو بھی مشاہدہ ان کا جو بھی زندگی وہ کہہ رہے ہیں, اور ادھر اربوں خربوں کے بجٹ سے چلنے والی جو سائنس کی تحقیقات ہیں وہ ہمیں گمراہ کر رہی ہیں. نہیں اب دیکھیے جو سچائی ہے وہ بھی دیکھیے کہ کچھ طرف لوگ نکل رہے ہیں, لوگ سچ باتیں کر رہے ہیں. اب سچ باتوں کو سننے والے اگر سنے نہیں, شعور نہ رکھیں اگر, وہ تو وہ اور بات ہے, ورنہ سینہ بسینہ لوگوں تک باتیں پہنچ رہی ہیں اور اب تو پبلش بھی ہو رہی ہیں. پہلے بہت پابندی تھی 20 میں, 21 میں اور 22 میں. اب میں دیکھ رہا ہوں 22 کے آخر میں دیکھ رہا ہوں کہ جی امریکن سینٹ بھی کوسچنس کر رہی ہے, اور جو ان کی جوڈیشری بھی کوسچنس کر رہی ہے, ان کے صحافی بھی کوسچنس کر رہے ہیں, ان کے اپنے سائنٹسٹ کے وہ آرٹیکلس پبلش ہو رہے ہیں. تب تو کسی ہم نہ افغانستان ڈر رہا ہے, نہ ہم ڈر رہے ہیں جو تعلیم کی کمی ہے.
اور جو ہے ایسے خطے میں جو ہے تو امریکی بھی نہیں رہے, اندر سے امریکی عوام بھی نہیں ڈر رہی, جو سمجھتی ہے نا وہ نہیں ڈر رہی, انہیں پتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. ڈر چائنیز بھی نہیں رہے, انہیں پتا وہ بھی گفتگو کہ یہ اتنا بڑا خطرہ جس نے لاکھوں جانوں کو اذیت میں ڈالا, موت کا. اب لوگوں کو پتا ہے کہ کووڈ نے نہیں مارا, کووڈ کے نتیجے میں ہونے والے جو میجرز لیے آپ نے, اس سے لوگ مرے. لوگ اسپتالوں میں خوف کی فضا پھیلائی اس سے مر گئے, خوف کی فضا پھیلائی, غلط دوائیں دی گئیں, جو بیماریاں تھیں ان بیماریوں کو علاج سے روک دیا گیا, ان سب چیزوں نے لوگوں کو مارا. اب یہ سینس پیدا ہو گئی ہے کہ بھائی اتنا بڑا خطرہ نہیں تھا جس کا پروپیگیٹ کیا گیا جس کو, اور جو ہے وہ ہمیں ایک طرف کر دے گیا, ہماری اقتصادیات بیٹھ گئی کئی ممالک کی. جب تک یہ سائنس کو تحمل سے سنیں گے نہیں کہ کیا چیز کیسے ہوئی اور کیا چیز کیسے ہوتی ہے, کتنی ہوتی ہے, کیا نہیں ہوتی ہے, کیوں نہیں ہوتی ہے, جب تک یہ ان گفتگو کو سائنسی آپ کو تو پیپر آنا چاہیے اس کے اوپر کہ بھائی ہمیں گمراہ کیا جا رہا ہے. میں مستقل لکھ رہا ہوں, اور ہر جگہ میرا وہ موجود بھی ہے, کامنٹ بھی موجود ہے, ریویوز بھی موجود ہیں, وہ لکھ رہے ہیں. ہم جیسے لوگ بہت سے لکھ رہے ہیں. ہم سائنس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں نہ اس رخ سے بات کرنی ہے نہ اس رخ سے بات کرنی ہے, انڈیپینڈنٹ جو کہ سامنے ہے وہ بات کرنی ہے. دیکھیں ایز اے سائنٹسٹ آپ جو نا فارماسسٹ ہیں اور سائنٹسٹ ہیں اسی شعبے کے, آپ کی بتا دیں اپنی انورٹڈ کاما میں اپنے اوپینین آپ بتا دیں کہ صورتحال آپ اپنے طور پہ, غلط یا صحیح تو وہ بڑے پیمانے پر ہی فیصلہ ہوتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس چیز کا شکار ہوئے ہیں اور اب ہمیں نہیں ہونا چاہیے, اس دھوکے میں, اس گمراہی میں نہیں آنا چاہیے, انلائٹن ہونا چاہیے ہم کو, ہم اتنے خطرے میں نہیں ہیں تو نہیں ہیں. اگر میں ایسا کہہ رہا ہوں تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بڑا شکار جو ہوئے ہیں جہالت کا, دوسرا ہم شکار ہوئے ہیں اعتماد کے اوپر بمباری کا. اب لوگ سائنس پہ اعتماد نہیں کریں گے, ڈسکریڈٹ کر دیا ان لوگوں نے. اچھا عوام کلنگ ہے, یہ تو سائنسی کلنگ ہے, سائنٹیفک کلنگ ہو رہی ہے, بہت محنت کرنی پڑے گی. دیکھیے اس سائڈ سے بولنا, ہمارے یہاں تو سائنس کی کلر ہے, یہاں تو کوئی ابھرنے ہی نہیں دیتا. آپ کے تو کوئی پوچھنے والا نہیں نا سر. جنہوں نے آ کر ٹی وی کے اوپر افواہیں پھیلائیں, جنہوں نے اخبارات کے اندر بیانات دیے, ان سب کے اپنے بزنس پوچھیں کووڈ کے ساتھ کتنے جڑے ہوئے تھے. کوئی کلینکل ٹرائل کا سپروائزر تھا, کوئی کلینکل ٹرائل اپنی یونیورسٹی میں کنڈکٹ کروا رہا تھا, کسی نے کہا کہ میں جی ویکسین بنا لوں گا, مجھے 1 ارب روپیہ دے دو, کسی نے کہا کہ جی میری بچے کی ماسک کی کمپنی ہے تو ماسک لگانا ضروری ہے. آپ کے سب لوگ یہ جڑے ہوئے تھے. اچھا جو باقی جو پولیٹیکل لوگ تھے انہیں الف بھی پتا نہیں تھا. کمپنیاں کتنا بزنس جو ہے وہ ڈوب گیا, وہ تو جب بھی پیچھے چلے گئے. نہیں کیلکولیٹ کریں گے تو پتہ لگے گا کہ ایک حصے کا ڈوبا ہے اور ایک حصے کا بنا بھی ہے. بھائی دیکھیے نا, وہ گورکن کے لیے تو مزے آ جائیں گے اگر 5 لوگ مریں گے تو اس کا بزنس بڑھے گا. سیم طریقے سے جب ماسک جو بنا رہے تھے ان کا تو بزنس بڑھا. یہ چیز آنی چاہیے ریکارڈ پہ کہ یہ گورکن لوگ ہیں, یہ ان کا بزنس ہی مردے اور موت سے جڑا ہوا ہے. یہ جو ہمیں شکار بننا چاہتے ہیں, ان سے بچنا چاہیے. یہی اس کو ریکارڈ پہ لانا چاہیے, اس کے بالکل ایک حقیقت کے طور پہ ماننا چاہیے دنیا میں کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے, دھوکہ ہوا ہے. ہمارے لیے ایک ماحول پیدا کیا گیا ہے کہ ہم مر جائیں, ہم پیچھے ہو جائیں, ہمیں لائن طے کرنی پڑے گی. اور مضبوط جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اور زیادہ بوسٹ کر جائیں. ترقی یافتہ ممالک کو بھی ایک مورل لائن طے کرنی پڑے گی کہ کوئی بھی ایسی ریسرچ, سائنٹیفک ریسرچ جس سے اس کمپنی کو فائدہ پہنچتا ہو, اس کمپنی سے ڈائریکٹ پیسے نہ لیے جائیں. یہ ایسی ریسرچ جو کمپنی کروا رہی ہو اور اس کے نتیجے میں دوا ڈیولپ ہو رہی ہو, یا اس کے نتیجے میں بیماری کا تشخص بتایا جا رہا ہو, یا اس کے نتیجے میں ویکسین بنائی جا رہی ہو, اس میں جو باہمی مفادات کا تصادم ہے وہ رہے گا. اس کا ریسیڈول لمٹ. بوسٹر لگا دیے, ہم سوری آپ کی بات کر رہی, بوسٹر لگا دیے جناب, ایک اور انہوں نے کھول دیا. اس کا سائنس تعلق نہیں ہے. یہ جو بوسٹر لگنے کا کوئی سائنس تعلق نہیں ہے. جو چیز تو سائنٹیفک ہونی چاہیے نا, آپ غیر ضروری طور پر بوسٹر لگا رہے ہیں. سن نہیں رہے. میں مثال دیکھتا ہوں, جنہوں نے نہیں لگایا وہ محفوظ ہیں. اصل میں بہت مزہ آتا ہے کہ اس آدمی کے ساتھ بات کریں جو بوسٹر جو کہتا ہے لگایا جائے, جو سائنس سمجھتا ہو. بوسٹر کیا چیز ہے؟ آپ ایک نئی ڈوز لگا رہے ہیں, پہلے تو آپ ڈوز لگا چکے ہیں. جب تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ باڈی آپ کے ڈوز کو بھول چکی ہے؟ یہ اللہ میاں کی باڈی ہے جو ہر خدا یہ اگر یہ جو سپلیمنٹ ہے ڈال دیا ہے انہوں نے, ہم کہ دیکھیں بوسٹر تو اینٹی باڈیز تو پیدا ہو گئے نا آپ کے مقابلے میں, جب آپ نے یہ بیماری سمجھاؤں بوسٹر ہے کیا. ہم نے ویکسین لگا دی تو اب باڈی اس کے خلاف اینٹی باڈیز بنائے گی. جب بھی ضرورت پڑے گی باڈی اینٹی باڈیز بنائے گی. بوسٹر ہم اسی کا اس لیے لگا رہے تھے کہ نہیں جی وہ پہلے والے نے کام نہیں کیا, اب والی کام کرے گی. اچھا اب یہ جو آپ بوسٹر لگائے چلے جا رہے ہیں, یہ باقاعدہ پروٹین ہے, یہ پروٹین ہے, ہاں پروٹینک نیچر ہے. دیکھیے یہ تو میسنجر آنے لگا رہے ہیں.
मैसेंजर आरएनए ने बॉडी में प्रोटीन बनाना है, और जो प्रोटीन बननी है उसके खिलाफ जो कुछ होना है उसको हमने असेस ही नहीं किया। जी डॉक्टर साहब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा डॉक्टर साहब की खिदमत में हाजिर होंगे, और जो सवालात हम चाहते हैं, एक नई चीज़ पर हम आ गए हैं कि हम तो गुमराही में रहे, हम तो जो है वो हमारे लाइल्मी में हम मारे जा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा प्रोग्राम में हम आपका खैर मक़दम करते हैं। डॉक्टर उबैद अली हमारे साथ मौजूद हैं। क्वालिटी कंट्रोल से भी आपका ताल्लुक़ है, जो जिसे ड्रग रेगुलेटर अथॉरिटी से भी आपने जो है वो दो दहाइयाँ तो आपने दी है। कई आप टीवी पे देखते होंगे, रिसर्च कर में आपको दर्क है, बहुत सारे हवाले। खुशकिस्मती ये है कि हमारे साथ मौजूद हैं, सवालात का सिलसिला जारी है। डॉक्टर साहब, ये वाली बात तो आप इस मुकाम पर ले आए कि आपने एक डिबेट जो चल रही है और दुनिया में हसास साइंटिस्ट चला रहे हैं, उसके कहीं ना कहीं आप शरीक हैं और उसका इदराक रखते हैं कि जो है एक सूरत हाल है। अगर इन्होंने इसी तरह छुपाए रखा, लाइल्मी का ऐसे ही जो है वो हमने हमारी आंखों पे पर्दा डाल रखा, तो हम तो मारे जाएंगे, दोबारा मारे जाएंगे। अभी तक तो कोई, आप देख रहे हैं, आप कह रहे हैं 23 में कुछ ऐसे इम्कानात हो रहे हैं, लेकिन एक तरफ से तो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ इतनी बड़ी जो है अब ये तो है ना कि वहाँ ये हो रहा है और फैल रहा है, सब कुछ हो रहा है। चाइना ने तो अनाउंस कर दिया ना कि जी जनवरी में हम सब कुछ ख़त्म कर रहे हैं, अब तो अनाउंस हो गया है। अच्छा, जनवरी में ये आ गई? जी, जनवरी आ गई मेरे ख्याल से, ये इसी फर्स्ट 10 डेज़ में इसका अनाउंसमेंट है। क्यों इतना है कि कोई कैलकुलेटर, कोई मैकेनिज्म है, कोई मशीनरी है कि उन्होंने जो है कोई कैलकुलेटर चला रहे हैं कि ये बीमारी आ गई, ये 10 दिन में ख़त्म हो जाएगी? ये तो समझ में नहीं आती बात। खैर, ये बात बिल्कुल सही है कि हम डेट कहाँ से दे रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने चूँकि अपनी तमाम एयरलाइंस खोलने का अनाउंस किया है। आप ज़रा सा गौर से देखें, जब इसे चाइना ने अनाउंस किया है कि हम खोल रहे हैं, दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत अमेरिका कहता है हम चाइना के लिए बंद कर रहे हैं रास्ते, हम आपको जो है वो क्वारंटाइन करेंगे। इससे पहले अमेरिका ने दुनिया के लिए अपने लोगों को ले, चाहे चाइना से आए चाहे कहीं से भी आए, वो रिसीव कर रहा था। हाँ। चाइना रिसीव नहीं कर रहा था, वगैरह हम क्वारंटाइन करेंगे। तो ये एक नज़र आता है, साइंस में नज़र नहीं आती है। वरना दोनों आर्गूमेंट करें साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर, तो साइंस नज़र नहीं आती। साइंटिस्ट से तो जो है ना साइंस की ज़ुबान में बात करनी चाहिए। साइंस की ज़ुबान तो हमें नहीं आती, लेकिन हमें सेंस ज़रूर है, साइंस की सेंस ज़रूर है। ये आप बता दीजिए कि हमारी साइंस जो रिसर्च बेस्ड होती है, उस पे काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, उम्मीद लगाए नहीं लगाए, और वो काम क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, और इस तरह के जो है ये आफत जो आती है, कोई नई ईजाद होके आ जाए, ये हमारी किस्मत में बर्बादी लिखी है। अगर आप इस बताएं कि साइंटिफिक प्रूविंग चीज़ें क्या आ रही हैं, क्या आनी चाहिए। देखिए, सूरज तुलू हो चुका है, पहले 3 साल का हमारे पास तमाम एक्सपीरियंस, फील करने वाला, देखने वाला, सूंघने वाला सब दस्तयाब है। तमाम पजल्स मौजूद हैं, हम उन्हें जोड़कर मालूमात निकाल सकते हैं, उन मालूमात पर बहस कर कर इल्म बना सकते हैं। उस इल्म से हम जो है उस पर और मज़ीद एक्सटेंड कर कर उसके सेंसेबल डिसीजन तक पहुंच सकते हैं। तो अब ये तो खैर मामला ख़त्म हो गया कि साइंस कहाँ जा रही है। साइंस में एक साइंस है, एक साइंटिफिक मेथड है। जो हमारे यहाँ रिश्ते जोड़ने का ताल्लुक़ है, किसी भी एक कॉलम का दूसरे कॉलम से रिश्ता जोड़ना बगैर किसी वजूहात के, जिसको इस्टेब्लिश ना कर सकें, वो साइंस तो कहला सकता है। लेकिन हमें जो इस वक्त कंसर्न है वो साइंटिफिक मेथड से, कि आपका तरीक़ाकार साइंटिफिक मेथड में कौन सा था जो काबिल एतमाद, बार बार हर बार एक जैसे नतीजा, एक जैसा शवाहिद जनरेट कर सकता हो। तो सारा मामला 2023 में इतना क्लियर हो चुका है कि अब वो आइंदा बहस के अंदर नजर आ जाएगा। देखिए, सारी चीज़ आपने बता दी। ये बता दीजिए कि जैसे दूसरी अमराज का इलाज है, इसका इलाज कोई पहले तो कोविड ही तो कहे ना, कोविड बीमारी है। पहले हम ये तो तय कर लें ना, कोविड है क्या। कोविड एक इन्फेक्शन के अगेंस्ट बॉडी हाइपर एक्टिविटी करती है। इन्फेक्शन की वजह से कितनी बीमारियां होती हैं, उसके लंग्स बैठ जाते हैं। हाँ, तो हम उसकी पहले पैथोलॉजी समझ लें। जब हम पैथोलॉजी समझ लेंगे तो जिस तरह और वायरस को मैनेज करते हैं, इस तरह इसको भी मैनेज करेंगे। फिल वक्त कोविड का कोई भी ट्रीटमेंट अभी तक मुस्तनद नहीं साबित हुआ। हमने जिनको अप्रूव किया था, जिस चीज़ों को, उन सबको विड्रॉ किया गया। पहले यूएस ने इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के नाम पर क्लोरोक्विन की थी, फिर उसने इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के नाम पे
ریمڈیسیویر کیا تھا اس نے، ڈیکسامیتھاسون. ساکھ خراب نہیں ہو گئی ہے جو بڑے بڑے موسٹ ماڈرن کنٹریز ہیں اور سائنس بڑی کے پریشان کن بات ہے، بڑی پریشان کن بات ہے ہمارے لیے بھی کہ دیکھیے امریکہ کا NIH جہاں پر 11,000 لوگ کام کرتے ہیں، امریکہ کا CDC جہاں 18,000 لوگ کام کرتے ہیں، امریکہ کا FDA جہاں 18,000 لوگ کام کرتے ہیں، امریکہ کا NIH جس کا سالانہ بجٹ $45 بلین ہے، 45 بلین. NIH کا بجٹ جو ہے وہ $11 بلین ہے، FDA کا $6 بلین ہے. ان سب لوگوں مل کر بھی وہ مریخ کے جانے والے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور یہاں یہ حالت ہے کہ اتنے آپ کے ادارے اسٹیبلش ہیں، قائم ہیں، اور آپ بھروسہ دیتے ہیں، اس سے مارکیٹنگ کرتے ہیں، دنیا بھر کی مارکیٹنگ جو ڈرگ مارکیٹنگ ہے اسی بنیاد پہ ہے کہ ہم لوگ بہت سائنٹیفک ہیں. نہیں، ان اداروں نے اس دنیا میں صحت میں اپنا ایک بھرپور رول ادا کیا ہے، کوئی معمولی رول ادا نہیں کیا، بھرپور رول ادا کیا ہے اور آگے بھی کر رہی ہے. لیکن یہ جو کووڈ کا جو ہمارے پاس آیا، اس نے بہت چیزوں کو جھنجھوڑ دیا ہے. آپ دیکھیے کووڈ کے نام پر چاہے NIH ہو، چاہے CDC ہو، چاہے FDA ہو، چونکہ پردہ بھی تو چاک کیا ہے نا کمزوریوں کا. جی تو یہ تو میں نے کہا نا کہ سچائی پہ پابندی تھی نا، اس کو اب صرف ابھی بھی ہے، ایکسپلور لگائیں کیا. آپ اب تو نکل رہی ہے لیکن پھر بھی ایکسپلور کیا جائے. کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نکل رہی ہے؟ دیکھیے ٹویٹر کا جو CEO ہے یہ لیون ماسک، اس نے خود کہا نا کہ جی ٹویٹر میں باقاعدہ ایک پلان کے تحت جو ہے وہ کووڈ کو پروموٹ کرنے کے لیے ماحول بلڈ اپ کیا گیا تھا، جس نے خود کہا. یہ بالکل کلیئر آ گئی ہے. وہ اس کا CEO کہہ رہا ہے، دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، وہ کہہ رہا ہے. تو اس کے علاوہ آپ کی پارلیمنٹ کے اندر جو مختلف سینیٹروں نے سوال جواب کیے وہ بڑے کلیئر، امریکن پارلیمنٹ میں سیم وے امریکہ کو اس لیے ٹارگیٹ بات میں موضوع میں رکھتے ہیں کہ سائنس میں امریکہ قیادت کر رہا ہے، وہ لیڈ کرتا ہے نا، تو جواب دے بھی اس کو ہونا ہے. تو قیادت کر رہا ہے، اس لیے اس کے سامنے پوائنٹ رکھتے ہیں. اور امریکہ میں آپ دیکھ لیجئے کہ جب ان کا TV تھا اس میں ایک ہی 2 آدمی جواب دے رہے تھے، وہ صرف انتھونی فاؤچی وہ جواب دے رہے تھے، باقی ان کے عام سائنٹسٹ. آج تک جہانگیر صاحب ہمیں یہ نہیں پتا کہ CDC NIH اور FDA ملٹیپل ٹائم سینٹ والے پوچھ چکے ہیں کہ ان میں سے کتنے لوگوں کو ویکسین لگی ہے، کتنے کو نہیں لگی ہے. ان کے خود کو کتنے کو اتنا ٹرانسپیرنٹ ملک، اتنا اوپن ملک، ابھی تک ہمیں یہ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے. گو ٹو دا گوگل اینڈ سرچ اٹ، یہ اویلیبل نہیں ہے. یہ حیرت انگیز بات ہے. ڈاکٹر صاحب آج جو ہے وہ ہم سمجھ رہے تھے ہم سادہ کووڈ کو کے آنے کے خدشات پر بات کر سکیں گے اور اس کی رکاوٹ اور جو بھی کچھ ہم کر سکتے ہیں، اقدامات کر سکتے ہیں انٹرنیشنلی نیشنلی، ہم اس پہ بات کر سکیں گے. اپنی قوم کو ہم یہ شعور دے سکیں گے کہ گھبرانے کی ضرورت ہے تو کتنی، اور نہیں گھبرانے کی ضرورت ہے. جہانگیر صاحب مجھے یاد دیجیے کہ میں شعور کے متعلق لوگوں کو بتا سکوں کہ سنگاپور میں 5 ویکسین کی کمپنیاں لگ رہی ہیں. جی، بڑی بڑی کمپنیاں. اچھا ٹھیک ہے، 2022 میں اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے، انہوں نے وہاں لگانا ہے. جی. سنگاپور کے پاس افرادی قوت نہیں ہے، افرادی قوت یہیں کہیں سے جائے گی، باقی سائنٹیفک قوت ان کے پاس موجود ہے. پوچھنا یہ تھا کہ یہ ویکسین کے پر جو اتنا انویسٹمنٹ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آگے کوئی نیا انفیکشن لانا ہے؟ ویری گڈ یار. یہ کہا ہے کہ آپ نے آخر میں جب کہ ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو چلا، ایک نیا سوال آپ نے کھڑا کر دیا. عوام کو سمجھنا پڑے گا یہ تیاری، یہ اب مزید بڑی تیاری کی یہ تیاری ہو رہی ہے. ان کا کمپٹیشن جو ہے وہ اس وقت پڑوس کے ملک کے ساتھ ہے جو ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا. وہ ملک پوری دنیا کا 65% ویکسین وہ بناتا ہے، اس کے پاس کیپیسٹی موجود ہے. اب یہ آگے کہاں ٹکرائے گا، کیسے ٹکرائے گا، کیا ہوگا، اس پہ نظر رکھنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چلا. ہم نے جو لب و لباب ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ پریشانی دور کرنے کے لیے آج اپنے نشست میں بیٹھے تھے کہ ہم یہ کرونا وائرس ہے اور اس کے ویریئنٹ ہے اور اس کے ادویات ہیں، اس پہ بات کریں. لیکن یہ ایک نیا سوال، ایک نئی تشویش لے کر ہم اٹھیں گے اس پروگرام سے کہ ہمیں تو کچھ خبر ہی نہیں ہے کہ گیم ہو کیا رہا ہے. سائنٹیفک تو کم ہو رہا ہے اور پولیٹیکلی جو ہے نا بینیفیشریز اس کے بہت سارے ہیں اور وہ بڑے کھیل رہے ہیں. خدا خیر کرے. ناظرین اس پہ آپ بھی سوچئے، آپ بھی آواز اٹھائیے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور ہمیں جو ہے وہ پروف ہمیں بتایا کیوں نہیں جا رہا ہے. یہ ہمارا حق ہے، جاننے کا حق ہے اور اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے. اور ایک باشعور قوم کی حیثیت سے ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم اپنی آواز کو بلند کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم یہ جانیں کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ اب تک ہو رہا ہے اور وہ کیوں ہوا ہے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں کہ یہ جو نئی جو ہے وہ ہم کووڈ کے بارے میں، اس کے بارے میں سرمایہ کاری دنیا میں کر رہے ہیں، جس طرح کہ آپ نے ایک مثال بھی دی وہاں، تو کیا ایک نئی آفت کو لانے کے لیے پہلے سے پریکاشنریز جو ہے وہ دوائیاں جمع کی جا رہی ہیں، اس کی مارکیٹنگ سے فائدہ اٹھایا جائے گا. بہرحال تشویش تو باقی ہے ساری گفتگو کے پاس. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، ممنون ہیں
کہ سب سے بڑا اہم کام یہ ہوتا ہے کہ سوال اٹھایا جائے. آج آپ نے کچھ اہم سوالات اٹھائے اور لوگوں کے لیے بھی اور پوری انٹرنیشنلی برادری کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہماری طرف سے آپ جڑے ہوئے ہیں. ہم آپ کو سلام کرتے ہیں. ناظرین، اب پروگرام کا وقت ختم ہو جائے. اپنے میزبان جہانگیر سید کو اپنے مہمان ڈاکٹر عبید علی صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.